کوہلوں میں ثانیہ بار خان پر شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور احتجاجی ریلی، مظاہرین کا صوبائی وزیر کے خلاف مقدمہ کا مطالبہ، جدوجہد پر شکر گزار ہیں، ہمارے بچوں کی لاشیں حوالے کی جائیں، بازیاب خاتون گراناز کا مطالبہ۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ کوہلوں میں ثانیہ بار خان پر شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور احتجاجی ریلی، مظاہرین کا صوبائی وزیر کے خلاف مقدمہ کا مطالبہ، جدوجہد پر شکر گزار ہیں، ہمارے بچوں کی لاشیں حوالے کی جائیں، بازیاب خاتون گراناز کا مطالبہ۔ ثانیہ بار خان کے خلاف کوہلوں میں احتجاجی مظاہرین نے ختم نبوت چوک پر شاہراہ بلاک کر کے احتجاج کیا اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، انتظامیہ عوام کو جان و مال کا تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی FIR صوبائی وزیر کے خلاف درج کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے صوبائی وزیر کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ خان محمد مری اور اس کی اہلیہ سمیت بچوں نے آل پاکستان مری احتیاط پولیس، میڈیا سمیت تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بچوں کی بازیابی اور مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ملنے والی لاشوں کی تصدیق کروا کر ہمارے بچوں کی لاشیں ہمارے حوالے کی جائیں۔ آوران میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، ایک مشتبہ شخص جام بحق، اسلحہ و گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ۔ تربت میں FC آپریشن میں جام بحق 8 بلوچوں کی شناخت ہو گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آوران میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا، جس میں علاقے میں حالیہ IED حملوں میں ملوث مشتبہ افراد کے ایک ٹھکانے کی موجودگی کے حوالے سے کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے ہیلی بورن فورس کا استعمال کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک مشتبہ شخص جام بحق ہو گیا۔ اسلحے اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا۔ گزشتہ روز FC کے آپریشن میں تحصیل دشت کے علاقے مزن بند کے پہاڑی سلسلے میں جام بحق 8 افراد کو ان کے قریبی رشتہ داروں نے شناخت کیا، جس کے بعد ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز FC نے 8 بلوچوں کی لاشیں لیویز فورس کے حوالے کی تھیں، جنہیں شناخت کی خاطر ٹیچنگ اسپتال تربت کے سرد خانہ میں رکھا گیا تھا۔ لاشوں کی شناخت محمد کریم ولد شیخ محمد ساکنان گوبرد مند، منظور ولد شفیع محمد سکنہ مند بلوچ آباد، غزہ ولد محمد صالح سکنہ گوک مند، جلال ولد حسین سکنہ تلمب مند، طالب ولد یاسین سکنہ مند، آصف ولد ہیبتان سکنہ درچکو بلنگور، مولا بخش ولد کریم بخش سکنہ درچکو بلنگور کے نام سے کیا گیا۔ بارخان سے ملنے والی لاشیں لاوارث لڑکی کو عیدی قبرستان، 2 لڑکوں کی مشرقی بائی پاس کوئٹہ میں تدفین کر دی گئی۔ بارخان میں کنویں سے ملنے والی 3 لاشوں کی تدفین کر دی گئی۔ بارخان میں کنویں سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش لڑکی کی تھی، جس کی شناخت نہ ہونے پر عیدی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ خان محمد مری کے 2 لڑکوں کو مشرقی بائی پاس کوئٹہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پنجگور میں گاڑی کو حادثہ، جلس کر 2 افراد جام بحق، دکی میں لاپتہ شخص کی گولیاں لگی، لاش برآمد۔ سنگے کلات گوارگو میں حادثہ کے شکار زمباد گاڑی میں سوار 2 افراد جلس کر جام بحق ہو گئے۔ حادثے کے بعد گاڑی کو آگ لگ گئی تھی۔ جام بحق افراد کی شناخت عبد الباسط ولد عید محمد اور مراد علی ولد علی بخش ساکنان عبداللہ بازار قلیری پروم کے نام سے ہوئی۔ بدھ کو کلی مجید ناصر حبیب قلعہ روڈ سے لاپتہ ہونے والے ساز الدین بابر ولد حاجی حکیم کی لاش کلی کاروٹی سے برآمد ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ساز الدین کو 3 گولیاں ماری گئی ہیں۔ لاش سول اسپتال منتقل کرنے کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پشین میں مسلح افراد کی فائرنگ سے CTD کا سب انسپکٹر زخمی۔ پشین کے علاقے کلی تراٹا میں CTD کے انسپکٹر محب اللہ ولد شاہ محمد کاکڑ سکنہ تراٹا کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا، جبکہ ایک بچہ محمود خان ولد نظر محمد کاکڑ سکنہ کلی تراٹا بھی زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے کوئٹہ سول اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
ایران گوادر پاور ٹرانسمیشن منصوبے کا افتتاح اگلے ہفتے ہوگا، 100 میگا واٹ بجلی میسر آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اگلے ہفتے گوادر میں بجلی کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے 100 میگا واٹ کے ایران گوادر پاور ٹرانسمیشن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت گوادر کو ایران سے 100 میگا واٹ بجلی میسر آئے گی۔ اس سلسلے میں نیشنل ڈسپیچ کمپنی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوادر پورٹ اتھارٹی، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ 100 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کی فائنل ٹیسٹنگ کامیابی سے کر لی گئی ہے۔ پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ بلوچوں کی زبان براوی کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ براوی اکیڈمی کلات کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ مادری زبانوں کے حوالے سے براوی اکیڈمی قلات کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکالرز اور دانشوروں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے مقالات پیش کیے اور سیاسی و قبائلی رہنماؤں نے خیالات کا اظہار کیا۔ اس خبر کی تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے نئی پوسٹوں کی منظوری دی جائے۔ بلوچستان بے روزگار لائیو اسٹاک ویٹرنری ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر جاوید بلوچ، فنانس سیکریٹری ڈاکٹر نصر اللہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے نئی پوسٹوں کی منظوری دی جائے تاکہ بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ماہ 6 فروری کو ترکیہ اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے نے جہاں ہر طرف تباہی پھیلائی، وہیں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کابل میں افغان فورسز کی کارروائی، TTP کے 3 اہم کمانڈرز گرفتار۔ افغان فورسز نے TTP کے 10 انتہائی مطلوب کمانڈروں میں سے 3 کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق افغان فورسز کی جانب سے الگ الگ کارروائیوں میں کابل کے سیف ہاؤس سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ افغان ذرائع کے مطابق اسلحہ TTP اور ISKP کے استعمال کے لیے بنائے گئے تھے۔ پاکستان میں 6 ماہ کے دوران ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 40% سے تجاوز کر گئی۔ ادارہ شماریات۔ مہنگائی 5 ماہ سے زائد عرصے کے دوران 40% سے تجاوز کر گئی، جس میں بڑا حصہ پیاز، مرغی کے گوشت، انڈوں، چاول، سگریٹس اور ایندھن کی قیمتوں کا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالانکہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی آئی ہے، لیکن کیلوں، چکن، چینی، خوردنی، تیل، گیس اور سگریٹ کے مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ اب بھی زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں سینسٹیو پرائس انڈیکس کی پیمائش کردہ مختصر مدت کی مہنگائی 23 فروری کو ختم ہونے والے ہفتہ میں سالانہ بنیاد پر 41.56% تک پہنچ گئی، جو اس سے پہلے والے ہفتے میں 38.42% تھی۔ قیمتوں میں یہ اضافہ سالانہ بنیاد پر 8 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے ہفتہ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے، جبکہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 42.7% تک پہنچ گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ 15 ستمبر کے بعد سے پہلی مرتبہ 40% سے بڑی ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل تیار کر لیا، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایرانی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے کروز میزائل تیار کر لیا ہے، جس کی رینج 1650 کلومیٹر ہے۔
ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ کروز میزائل کو ایران کے میزائل ہتھیاروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل سسٹم کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امیر علی حاجی زادہ کا کہنا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔